اس وقت شاہ محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا۔ شاہ صاحب، اس وقت معاملہ صرف سادہ ہے کہ آئین پر عمل کرنا ہے، احکامات تھے، فنڈز دینے ہیں، اب وہ صرف 21 ارب روپے کے فنڈز ہیں جس کے لیے حکومت ہیلے بہانے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے پارلیمنٹ نے منع کیا ہے، حکومت کیسے فنڈز دے سکتی ہے؟ اٹارنی جنرل بھی اب بات کر رہے ہیں، تو سر وہ تو ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح الیکشن نہ ہو پائیں۔ آج کیا توقع ہے سر؟ دیکھیے، یہ پی ڈی ایم کی سرکار قوم سے فریب کر رہی ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا، درست فرمایا، لے تو لال سے کام لے رہی ہے، کیونکہ یہ الیکشنز نہیں چاہتے۔ یہ چارج ایکسپینڈیچر ہے اور اس پہ ووٹنگ بھی نہیں ہونی، یہ بہانے بنا رہے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ کو بحیثیت ایک ڈھال استعمال کر رہے ہیں، اور یہ اتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں کہ یہ آئینی دو اداروں کا آپس میں ٹکراؤ کرا رہے ہیں اپنے اقتدار کے لیے، اپنے کرپشن کے کیسز کی ان کو صاف کرنے کے لیے۔ انہوں نے دیکھیے کیا کیا، انہوں نے بالکل، میں آج یہ مجھے کہنے میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، انہوں نے عدلیہ کی خود مختاری اور آزادی پر حملہ کیا ہے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ 8 رکنی بینچ کا جو تشکیل ہے اس کو قرارداد سے مسترد کر رہے ہیں، یہ بالکل جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ اس کی جو کہتے ہیں نا بیسک آئینی ڈھانچے کو یہ اس پر حملہ کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کی خود مختاری، پارلیمنٹ کی سوورنٹی کے میں قائل ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں خود پارلیمنٹیرین ہوں، یہ بہانے بنا رہے ہیں، اور یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا ارادہ نہیں ہے ان کا فنڈ ریلیز کرنے کا۔ اب جتنے ججز ہیں جو کہ اس بینچ میں نہیں بھی بیٹھے تھے جس نے فیصلہ کیا تھا انتخابات کا، وہ بھی اس بات پر متفق ہے کہ 90 دن کی شرط عائد ہوتی ہے۔ اب لے لیجئے پی ڈی ایم کی بڑی جماعت جو آئین کی محافظ پیپلز پارٹی، اعتزاز احسن 90 دن کا کہہ رہے ہیں، ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ لطیف کھوسہ 90 دن کا کہہ رہے ہیں، ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ رضا ربانی بھی 90 دن کی شرط کو تسلیم کرتے ہیں، ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ خواجہ طارق رحیم جو اپنا پیپلز پارٹی سے منسلک رہے ہیں اور جو کل ایک کنونشن بھی وکلا کا کر رہے ہیں، وہ 90 دن کی۔ تو تمام پیپلز پارٹی کی جتنی لیگل ٹیم ہے وہ واضح طور پر بلاول کو، آصف علی زرداری کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین شکنی ہو رہی ہے، اس کے باوجود وہ اپنی دھن میں ہیں اور آئین پر حملہ اور وار کیے جا رہے ہیں۔ شاہ صاحب، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ یہ اب ججز کے حوالے سے اور ججز کے بینچ کو جو نامنظور اور یہ فیصلوں کو نامنظور کی جو روش ہے، اور وہ بھی پارلیمنٹ سے، اگر یہ معاملہ پارلیمنٹ کی جانب سے یہ چیزیں کر لی جاتی ہیں زبردستی دھونس، تو سر یہ تو پھر روایت بہت خوفناک ہوگی کہ کسی بھی چیز کو تباہ کر دیا جائے۔ دیکھیے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ بڑی خطرناک روایت ہوگی، اور یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کہے کہ کس قسم کا بینچ ہونا ہے اور کس قسم کا بینچ نہیں ہونا۔ یہ تو آپ پھر عدلیہ کے فنکشننگ میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں۔ یو آر میڈلنگ، لفظ ہے میڈلنگ انٹو دی افیئرز آف دا سپریم کورٹ، جو آئین اجازت نہیں دیتا۔ بڑی واضح سی بات ہے۔ اچھا، لیکن شاہ صاحب ایک چیز یہاں پر یہ ہے کہ اب وکلاء بھی عدالتوں کے ساتھ ہیں، وہی 97 جیسے صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن جنرل مشرف کے دور میں تو آئین کو ہی معطل یا ایمرجنسی کے معاملات کو کیا گیا۔ اس نہج پر بھی جا سکتے ہیں الیکشن کے بھاگنے سے کہ جو سچویشن ہے، بار بار پہلے بھی کہے گئے مارشل لا، ایمرجنسی کے معاملات، جمہوری حکومت اور جمہوری سیاسی جماعتیں، ایسا بھی فیل ہو رہا ہے کہ سر اس قسم کا کوئی کام بھی کر دے یہ حکومت؟ میں عرض کروں، میں بہت محتاط آدمی ہوں، لیکن میں ایک بات کہنے لگا ہوں جو کہ اتنی محتاط نہیں ہے آپ کی اجازت سے۔ یہ جو سرکار ہے نا، یہ کسی حد تک جا سکتی ہے جو پی ڈی ایم کی سرکار ہے۔ انہیں آئین کو
آئین پہ وار کرنا پڑے، آئین شکنی کرنی پڑے، اگر انہیں یہ چوائس دی جائے کہ اس ملک میں ایک غیر آئینی حکومت آ جائے یا ایک الیکشن کے ذریعے پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے، تو یہ ایک غیر آئینی حکومت کو یہ ایک فوجی حکومت کو تسلیم کر لیں گے۔ پی ٹی آئی کو تسلیم کرنے میں عوام کے ووٹ سے اگر آتی ہے یہ اس کو کترائیں گے۔ اب دیکھیے پینل بنایا ہے بلاول نے 3 رکنی جو کہ سیاسی پارٹی سے رابطہ کرے گا ڈائیلاگ کے لیے۔ بھئی ہم سے کیا رابطہ کریں گے؟ پہلے اپنوں سے رابطہ کیجئے۔ جے یو آئی آپ کی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، وہ نہیں مانتی۔ پی ایم ایل این آپ کی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، وہ نہیں مانتی۔ پہلے اپنے گھر کو تو سیدھا کیجئے، پھر ہماری طرف رجوع کیجئے نا۔ ہم تو حاضر ہیں، ہم تو الیکشنز کے لیے، آئین کی مطلب حکمرانی کے لیے، رول آف لا کے لیے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن آپ کی اپنی صفحے درست نہیں ہے۔ صاحب اب اکتوبر جو ہے وہ بڑا قریب ہے، کیونکہ اس حکومت کی مدت تو اگست تک ہے آئینی طور پر، اور اگست میں یہ حکومت ختم ہو جاتی۔ آج ہم اپریل کے مڈ میں کھڑے ہیں شاہ صاحب، آج وہ الیکشن یہ نہیں کروا رہے، تو اکتوبر کا الیکشن میں تو ایسا کوئی چینج نہیں آ جائے گا کہ پاکستان میں ایک دودھ شہد کی نہریں بہ جائیں، حالات اچھے ہو جائیں، پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ختم ہو جائے؟ تو پھر تو اکتوبر کے الیکشن پہ بھی کوشچن مارک ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور زاویے سے میں وہی بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے کی ہے۔ اس وقت کہہ رہے ہیں، اور آج ان کیمرہ سیشن بھی ہوگا جس پہ بریفنگ دی جائے گی قومی اسمبلی کے ممبران کو آن دی سیکیورٹی سچویشن اور جو دہشت گردی کے افسوسناک واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اب مجھے دیکھیے، ایک طرف اس کو یہ اہمیت دے رہے ہیں، دوسری طرف ایک فورم بنایا گیا تھا نیبرز آف افغانستان کا، جس میں دہشت گردی، سیکیورٹی، ریجنل کنیکٹیویٹی، یہ سارے ایشوز ڈسکس ہونے تھے۔ ہمارے وزیر خارجہ کے پاس ٹائم نہیں تھا اس فورم پہ جانے۔ وہاں روس کا وزیر خارجہ ہے، وہاں چین کا وزیر خارجہ ہے، ایران کا وزیر خارجہ ہے، جتنی سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان کے وزرائے خارجہ موجود ہیں جو امیجیٹ نیبرز ہیں، اور یہ فورم جس کی بنیاد پاکستان نے رکھی تھی، مجھے یاد ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے، سیکیورٹی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں تہران گیا، مختلف میں سینٹرل ایشین ریپبلکس میں گیا، اور یہ فورم ہمارے کہنے پر تشکیل پایا، اور آج ہمارے وزیر خارجہ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نہ افغانستان جانے کا اور نہ اس پورے نیبرہڈ کے فورم پر جانے کا۔ یہ ہیں ان کی ترجیحات جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے۔ بہانے بنا رہے ہیں، یہ انتخابات آپ نے کہا اگست قریب ہے، بھائی جان، میرے بھائی، اگر ان کو اکتوبر میں بھی تحریک انصاف کی یہی مقبولیت دکھائی دی تو ان کا اکتوبر میں بھی الیکشن کرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ آئینی طور پر تو ختم ہو جائے گی نا یہ حکومت، اس کا تو آئینی طور پر دیکھیے، آئینی طور پر تو ہمارا بڑا واضح موقف ہے کہ جو نگران سیٹ اپ بنے ہیں، پنجاب کا مثال لیجئے، 90 دن کے بعد اس کی آئینی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اس کا جو آرڈر ہوگا، یہ جو فائنینشل احکامات دیں گے نگران وزیر اعلیٰ، وہ غیر قانونی ہو جائیں گے، وہ آئین سے ماورا ہوں گے، اور جو اس کو امپلیمنٹ کرے گا وہ اپنے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات پیدا کرے گا، اور یہی خیبر پختونخوا پہ لاگو ہوگا۔ تو سر یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر محاذ پر عدالت سے وہ ایک نیا محاذ کھولیں گے پھر حکومت۔ یہ سچویشن ہوگی کہ 90 روز کے چاہے اب نگران حکومتوں کا معاملہ ہو، چاہے الیکشن کا، اور جس خدشے کی بات آپ کر رہے ہیں کہ اکتوبر میں یہ صورتحال، تو پھر ایک نئے بالکل آئینی بحران حکومت خود پیدا کر رہی ہوگی۔ بالکل یہ حکومت آئینی بحران پیدا کر رہی ہے، اور میں ایک اور اگر آپ کی اجازت ہو تو جملہ کہہ دوں، یہ حکومت ڈیموکریسی کو ڈی ریل کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، وائس چیئر تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ محمد اسامہ غازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اسامہ، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آج جو الیکشن نہیں کروا رہے وہ تو اکتوبر میں الیکشن کبھی بھی نہیں کروائیں گے، تو پھر تو سیاسی بحران جو چل رہا ہے وہ معاشی بحران چل رہا ہے،
اور پھر آئینی بحران سر اٹھا رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے مدثر. یہ اس لیے نہیں کروا رہے تو ہار نظر آ رہی ہے. لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ پھر کوئی بھی شخص آ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ جب تک میں جیت نہیں جاتا یا مجھے یقین نہیں دلا دیا جاتا کہ میری ہر صورت جیت ہوگی تو تب تک ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. اور یہ دیکھیے صرف صبح پنجاب کی بات ہو رہی ہے ابھی تو صرف صبح پنجاب کی. تو اتنے خوفزدہ ہیں, اتنا ان کو یقین ہو چکا ہے ہار کا کہ کسی صورت ہم جیت نہیں سکتے. یہاں تک سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں کہ جی یہ سپریم کورٹ نے تو جی دیکھیے پلیٹ میں رکھ کر دے دیا ہے الیکشن عمران خان کو. ان کو اتنا یقین ہے کیونکہ ان کو بھی نظر آ گیا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیے کرتے کرتے کہ اپنی ہار نظر آ رہی ہے تو اب یہ ملک کو ہی داؤ پر لگا دیا انہوں نے, ملک کی سالمیت کو ہی داؤ پر لگا دیا ہے. اور یہ جو بات ہے نا پارلیمنٹ یہ صرف ایک بیانیہ بنا رہے ہیں, پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں. کون سی پارلیمنٹ؟ یہ تو انہوں نے صرف ایک کہ جی کمیٹی نے کہہ دیا ہے جی یہاں پر قراردادیں پاس کر رہے ہیں. کل کو یہ کہیں کہ جی یہاں پر ان کی پارٹیوں نے پی ڈی ایم کی پارٹیوں نے قرارداد پاس کر دی ہے کہ جی سپریم کورٹ کو بند کر دیا جائے, تالے لگا دیے جائے کہ جناب لوگوں کو بھوکا مرنے دیا جائے, تو کیا اس کو مان لیں گے کہ جناب حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کسی کو روزگار دینا یا بجٹ پاس کرنا یا ملک کو چلانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اپنی کریں, فنڈز لیں اور اپنے کیسز معاف کروائیں. یہاں پر صرف یہی کریں, اوورسیز سے ووٹ کا حق چھین لیں. انہوں نے تو